ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم میں 1 لاکھ سے اوپر پیغمبروں کو اپنی امت کی اصلاح کے لیے بھیجا، جن کا سامنا نمرود اور فرعون جیسے سرکشوں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگ کا حامی اور ناصر اور مددگار رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ رب العزت کی ایک ایسی خلقت کا تبصرہ کریں گے، نہ تو کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی دوسری مخلوق تھا، اس کے باوجود اس جیسے انسان اس روحی زمین پر کسی شخص نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنے جسامت اور طاقت کی وجہ سے اس روحی زمین پر منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو حوج بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور ذو قامت تھا، جب سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا کہ اونچے اور بڑے پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کا قد اور جسامت اتنا بڑا تھا کہ دوسرے لوگ ان کے سامنے چونٹیوں جتنے برابر نظر آتے تھے۔ دراصل حوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم کی بیٹی صفارہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ حوج بن عنق بچپن سے ہی ہم عمر بچوں سے قد و قامت میں بہت ہی زیادہ بڑا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کے قد و قامت غیر معمولی طور پر ہی بڑھتا چلے گیا، اور بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ اس کا قد جو تھا وہ 80 ہاتھ تھا۔ حوج بن عنق ایک نہایت ہی جابر کافر سرکش شخص تھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ حوج بن عنق کا تعلق جو تھا وہ قوم عاد سے تھا۔ قوم عاد پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، ان میں سے ایک شخص حوج بن عنق تھا جو اللہ کے عذاب سے بچا تھا، کیونکہ حوج بن عنق جو تھا وہ جسمانی طور پر قد و قامت میں بہت ہی لمبی اور طاقتور ہوا کرتا تھا، اسی لیے حوج بن عنق نے جو ہے قوم عاد کی طرح مضبوط طاقتور جسامت پائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حوج بن عنق جو تھا وہ اتنے لمبے قد والا تھا کہ وہ سمندر کے اندر ہاتھ ڈال کے مچھلی پکڑ لیا کرتا تھا اور اسے سورج کے قریب کر کے بون کر کھاتا تھا۔ حوج بن عنق جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنے لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حوج بن عنق موجود تھا۔ حضرت نوح کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کشتی تیار کیجئے، تو وہ عظیم طوفان سے قبل ہی کشتی تیار کر رہے تھے، تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا آسان نہ تھا، لہٰذا حوج بن عنق نے آپ کی مدد کی اور وہ لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لے کر لایا۔ اسی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حوج بن عنق کو عذاب سے بچا لیا۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے لکھے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے اور یہاں تک کہ آپ کے کشتی میں سوار ہونے سے ہی انکار کر لیا تھا، اس کے باوجود وہ اس عذاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کے کمر تک آیا کیا کرتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے آیتوں کے مطابق کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان تھے، اس کے علاوہ جو بھی تھے وہ تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی الخبر، عوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے عوج کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر قد و قامت کے ساتھ حوج بن عنق ایک لمبی عرصی عمر بھی پائی تھی، اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش انسان کو قتل کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس زمین جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں جابر ظالم کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فتح کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں پھر سردار منتخب کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چن لیا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لے لیں اور انہیں دعوت حق پہنچا دے کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو تم لوگ ہمارے اطاعت کر لو۔ اگر انہوں نے انکار کر لیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جانا۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم حوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار حوج بن عنق سے ملے تو ان کی قد و قامت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، حیران ہو گئے، پھر اسے اللہ رب العزت کا پیغام سنا لیا۔ حوج ان 12 سرداروں کی بات سن کر غضبناک ہو گیا اور ان 12 کے 12 کو ایک ہی ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں ایک ہاتھ سے ہلاک کر دے۔ جب حوج نے ان سرداروں کے منہ پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار واپس اپنے قوم کے پاس آ گئے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے حالات سے خبردار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پل بہت زیادہ بڑے ہیں، وہاں کے انار کا ایک دانہ عام آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ان سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے سامنے ملک شام کی خوبیاں بیان کرو اور دشمن کی طاقت اور قوت بیان نہ کرنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشان بن نون، کالود بن قتادہ ہی قائم رہ سکے، باقی تمام کے تمام افراد نے ملک شام میں بسنے والے طاقت زدہ لوگ کے بارے میں سنا دیا، جو احوال تھے ان کے سنا دیے، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد پر نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں ان کافروں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ یوشان بن نون اور کالود بن قتادہ نے بھی اپنے قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور حملہ کر دے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہی موجود رہیں گے۔ بس اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کی نافرمانی سبب 40 سال تک ملک کے شام کو ان پر حرام کر دیا اور یہ قوم ایک لمبے عرصے تک جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنے قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی عوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب عوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دل میں چاہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیروں سے پسل دوں چونٹی کی طرح، اور کہا کہ تو ہی وہ بنی اسرائیل کا سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ اس پر کر دیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا ڈے مارا، اور یہ ضرب اتنی سختی کہ عوج بن جیسے پہاڑی انسان یعنی بڑے قد و قامت والے وہ ڈائریکٹ نیچے گر کر مر ہی گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہاں زمین پر پڑی رہی۔ اس عظیم عرصے میں اس کا گوشت سارا کا سارا گل گیا تھا اور صرف ڈھانچہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے اور اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ ناظرین، مخلوق چاہے کتنی بھی مضبوط قد آور نہ ہو، جب اللہ کی لاٹھی اس پہ پڑتی ہے اس کی طاقت اور قوت ریت کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہے، اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں تک قیامت کے لیے عبرت کا نشان ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہیں تو اسے فالو بھی کریں ساتھ میں، اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ نیو ویڈیو میں ملیں گے بہت جلد اسلامی معلومات کے ساتھ۔